الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ حسب معمول اپنے سلسلے کا آغاز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی فضیلت سے کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفوہم۔ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکا تو بیان کے اہم مدنی پھول اپنے پاس نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ مدنی چینل الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ سے بن پڑے کام آسان ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ سے بن پڑے تو اپنے پاس مستقل ایک ڈائری بنا لیجئے جو مدنی چینل کے سلسلوں کے حوالے سے ہو۔ جب بھی مدنی چینل دیکھنے کے لیے آپ بیٹھیں تو وہ ڈائری آپ کے ہاتھ میں ہو۔ مختلف طرح کے سلسلے الحمدللہ مدنی چینل پر چلتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے علم و حکمت برے مدنی مذاکرے، نگران شورا کے بیانات، اراکین شورا کے بیانات، دیگر مبلغین دعوت اسلامی اور مفتیان کرام کے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو وہ مدنی پھول اپنے پاس نوٹ کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہو سکے تو قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اور استعین بیمینک علی حفظک، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے بیان کے اہم مدنی پھول اپنے پاس نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ آج کے سلسلے سے حاصل ہونے والا ثواب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات اپنے تمام اعزاء و اقارب کی ارواح کو ایصال کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے کی ابتدا، جس طرح اپنا ایک انداز ہے کہ ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس واقعے سے مختلف طرح سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے کی ابتدا میں ملتے جلتے دو واقعات جو مختلف کتب میں بیان کیے گئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حکایت شعب الایمان جلد 6 صفحہ 53 پر ذکر کی گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا۔ اس وقت کا ماضی بعید کا انداز یہ تھا جس طرح آج کل میڈیا کی ترقی کا دور ہے، ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، مختلف طرح کے ذرائع کے ذریعے
ہر شخص کی مشہور شخصیات کی بالخصوص تشہیر ہو جایا کرتی ہے، بچہ بچہ ان کی صورت سے ان کے نام سے واقف ہوا کرتا ہے۔ وہ دور اس طرح کا دور نہیں تھا۔ بادشاہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا، اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا۔ کیفیت یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کو جانتا نہیں کہ یہ میرے ملک کا بادشاہ ہے۔ میزبان نے شام کو بادشاہ کی خاطر تواضع کے لیے اپنی گائے کا دودھ دوہا۔ بادشاہ وہیں قریب بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جتنا دودھ 30 گائے دیا کرتی ہیں، اتنا دودھ اس میزبان کی اکیلی گائے نے دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے دل ہی دل میں وہ یہ بری نیت کرنے لگا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس کی یہ گائے اس سے چھین لوں گا۔ جب یہ دل میں بری نیت پیدا ہوئی، اگلے دن بھی وہیں قیام تھا۔ دوسرے روز شام کو جب اس گائے کا دودھ نکالا جانے لگا تو خلاف معمول گائے نے جتنا پہلے دن دودھ دیا تھا اس سے نصف دودھ، یعنی 15 گائے کے برابر دودھ دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور متعجب ہو کر اپنے میزبان سے پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ، کل جتنا اس گائے نے دودھ دیا تھا آج اس سے آدھا دودھ کیوں دیا؟ وہ میزبان یہ بات سننے کے بعد کہنے لگا، لگتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے، جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا۔ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر بادشاہ نے انوکھی گائے ظلماً چھین لینے کی نیت ختم کر دی، اور یہ دیکھنے کے لیے اگلا دن بھی وہیں پڑاؤ ڈالا کہ دیکھتا ہوں کہ اگلے دن میری اس بری نیت کے ختم کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنا پہلے دن دیا تھا۔ اس واقعے سے بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حیات الحیوان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 216 اور المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد 16 صفحہ 310 پر ذکر کیا گیا۔ ایران کا بادشاہ، مصر کے بادشاہوں کو جس طرح فرعون کہا جاتا ہے، ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کسریٰ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا اور یہ نکلتا نکلتا کسی باغ کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے وہاں موجود ایک بچی سے پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ بچی جلدی سے باغ کے اندر گئی اور اس نے گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس لیا اور بادشاہ کو آ کر پیش کیا۔ بادشاہ اس بچی سے پوچھنے لگا، یہ بتاؤ یہ رس تم کیسے نکالتی ہو اور یہ کیسے بناتی ہو؟ اس نے جواباً بتایا کہ اس باغ میں بہت اعلیٰ قسم کے گنوں کی پیداوار ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھ سے گنا توڑتے ہیں اور ہاتھ ہی کے ذریعے گنے کو نچوڑ کر اس کا رس نکال لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک اور گلاس کی فرمائش کی۔ جب وہ لینے کے لیے گئی تو اس دوران بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے دل ہی دل میں یہ طے کیا کہ میں یہ باغ ان سے زبردستی حاصل کر کے اس کے بدلے ان کو کوئی دوسرا باغ دے دوں گا۔ اتنے میں وہ بچی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ بادشاہ بولا، تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ کہنے لگی، پہلے بآسانی رس نچڑ جاتا تھا، لیکن اب کی بار خوب زور لگانے کے باوجود بھی میں رس نہ نکال سکی۔ بادشاہ نے فوراً باغ چھیننے کی بری نیت ترک کر دی اور یہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور جا کر دوبارہ کوشش کرو، ہو سکتا ہے اب تم کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بچی گئی اور بڑی آسانی کے ساتھ گنا توڑ کر اس کا رس نچوڑ کر بادشاہ کی خدمت میں لانے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بیان کردہ دونوں واقعات جو آپ نے ابھی سماعت فرمائے، یہ اگر صرف واقعے کی حد تک ہم لیں تو ایک واقعہ تھا جو ہم نے سن لیا، لیکن اگر اس واقعے میں بیان کردہ سبق اور اس واقعے میں سے حاصل ہونے والے نتیجے کی طرف بڑھیں تو وہ نتیجہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بری نیت کا انجام برا ہوا کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے
کہ جب بھی نیک اور جائز کام کریں تو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں اور بری نیتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی اجر و ثواب بھی زیادہ۔ اچھی نیت اچھا پھل لاتی ہے اور بری نیت برا انجام دکھاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ کتب احادیث کی طرف جائیں تو الحمدللہ محدثین کی بہت بڑی جماعت نے اپنی حدیث کی کتاب کی ابتداء میں بالکل پہلے جو حدیث ذکر فرمائی وہ عموماً یہ حدیث ہوا کرتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال پر ثواب کا ترتب یہ اچھی نیت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اچھی نیت کریں گے تو عمل پر ثواب ملے گا، اور بغیر اچھی نیت کے اگر اچھا کام کر بھی لیا، اچھی نیت نہیں ہے، یا بعض اوقات ریا کی نیت ہو جاتی ہے، دکھاوے کی نیت ہو جاتی ہے، خود پسندی کی نیت آ جاتی ہے، یا دیگر مختلف طرح کی نیتیں کار فرما ہو جایا کرتی ہیں، تو جب تک اچھی نیت نہیں کریں گے تب تک بظاہر نظر آنے والا نیک عمل اس میں بھی بندہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہی انما الاعمال بالنیات والی حدیث مبارکہ، اس کے اگلے الفاظ جو ذکر فرمائے گئے، جس بندے نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ نہیں، ہجرت کرنے والا بھی یہ ہجرت کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت سے ہے تو یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے قرار پائے گی اور یہ بندہ اجر و ثواب پائے گا۔ اور اگر یہ ہجرت کسی اور ارادے سے ہے، مثال کے طور پر تجارت کی نیت ہے یا کوئی بھی اور طرح کی نیت ہو سکتی ہے، جس طرح کہ اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، من کانت ہجرتہ الی دنیا، جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی اور اس دنیا کو حاصل کر لیا، او الی امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی اور اس عورت سے نکاح کر لیا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس بندے کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور اگر دنیا طلب کرنے کے لیے، مال دنیا کمانے کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے ہجرت ہے تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، عند اللہ ایسا بندہ اجر و ثواب نہیں پائے گا۔ اور اگر کسی عورت سے نکاح کا ارادہ لے کر چلا، نکاح ہو گیا یا نکاح نہیں ہوا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بندہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکے گا اور محروم رہے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت جو ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک صاحب تھے جنہوں نے ہجرت اس ارادے سے کی کہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ایک عورت ہجرت کر کے گئی جن کا نام تھا ام قیس، یہ ان سے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب یہ نکاح کی طلب میں ہجرت کر کے وہاں پہنچے۔ صحابہ میں یہ مہاجر ام قیس کے نام سے جانے جاتے تھے۔ مہاجر ام قیس مطلب یہ کہ ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا، ارادہ نکاح کا ہے، ام قیس سے نکاح کا ارادہ لے کر چلے تو یہ مہاجر ام قیس کہلائے، ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا۔ تو جو جس ارادے سے جائے گا، جس نیت سے جائے گا، یا جو بھی عمل جس نیت سے کرے گا، اپنی نیت کے مطابق پھل پائے گا۔ اچھی نیت اچھا اجر دلائے گی اور بری نیت برا انجام دکھائے گی۔ کسی کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں کہا، ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست، در جہاں از بند خانے خاص نیست۔ ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست، در جہاں از بندگان خاص نیست۔ جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، اخلاص کہا جاتا ہے للہیت کو، اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے عمل کو، جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا وہ دنیا میں اللہ عز و جل کے خاص بندوں میں نہیں ہوتا۔ مقربین بارگاہ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اعمال میں اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے عمل، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ہر عمل میں اخلاص، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بات ارشاد فرمائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ یعنی ہر عمل میں اللہ کی رضا کے لیے نیت، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، صلہ رحمی یہ بھی اللہ کے لیے، مسلمانوں سے میل جول یہ بھی اللہ کے لیے،
تجارت کا لین دین یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تک کہ جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی نیت سے ہو، جیسی نیت ویسا پھل۔ اور پھر فرمایا گیا ہر کرا کار از برائے حق بوت، کار او پیوست با رونق بوت، جس کا عمل اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے ہوا کرتا ہے ہمیشہ اس کا عمل بارونق ہوا کرتا ہے، نہیں اس کے عمل میں عجیب قسم کی لذت اور چاشنی رکھ دی جاتی ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیں۔ کوئی بھی کام کرنے لگیں، اس کام کرنے سے پہلے کچھ دیر توقف فرمائیے، ٹھہر جائیے۔ اب ٹھہر گئے، اب سوچئے اس کام میں کیا کیا نیت ہو سکتی ہے، جو بھی اچھی نیت ہو سکتی ہو وہ ساتھ ساتھ آپ کرتے چلے جائیے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں نماز کے لیے مسجد جانے کی 40 نیتیں تحریر فرمائیں۔ ایک بندہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف بڑھتا ہے، اس کے ذہن میں صرف اور صرف یہ ہے میں نماز ادا کروں گا۔ اب یہ ایک عمل کی نیت کر کے گیا، اب صرف اس ایک عمل میں کتنی نیتیں اور ہو سکتی ہیں، مختلف طرح کی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اب یہ گھر سے باہر نکلوں گا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھوں گا، رستے میں آتے جاتے جو ملے گا اس کو سلام کروں گا، راہ میں اگر کسی نے مجھ سے راستہ پوچھ لیا اسے راستہ بتا دوں گا، اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تو اسے ایک طرف کر دوں گا، مسجد میں جاؤں گا مسلمانوں کی زیارت کروں گا، مسلمانوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، وہاں علم دین کا حلقہ ہوا، عموماً مساجد میں فیضان سنت کے درس کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، علم دین کا حلقہ ہوا اس میں شرکت کروں گا۔ اب یہ مختلف طرح کی نیتیں، ایک نماز ادا کرنے کے لیے جانے والا یہ کئی طرح کی نیتیں کر سکتا ہے۔ اور امیر اہل سنت نے جس طرح ہمیں ایک ذہن عطا فرمایا، ہر نماز میں کم از کم ایک کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جائیے، اس کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اب کام ایک کیا جا رہا ہے لیکن اس ایک کام میں کتنی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلے جب یہ بندہ اپنے گھر سے چلا تھا صرف نماز کی ادائیگی کی نیت تھی، تو نماز کی ادائیگی کی نیت کر کے جانے والا ہر قدم پر ایک عمل کا ثواب پائے گا، ایک عمل کی نیت سے جا رہا ہے۔ اور یہی چلنے والا اگر 40 کاموں کی نیت کر کے چلے، اگرچہ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا ہے، ان میں سے کئی کاموں کے کرنے کا موقع ایسے میسر آئے گا، اور ہو سکتا ہے کئی کام اس طرح کے ہوں جن کا موقع ایسے صحیح طرح سے میسر نہ آئے، یا جن کاموں کے کرنے کا موقع ہی نہ ملے، لیکن اگر واقعی دل سے یہ نیت کر کے چلا تو اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا ایک قدم جو پہلے ایک عمل کے لیے تھا، اب اگر یہ 40 نیتوں کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے تو یہ ایک قدم ایک عمل کے لیے نہیں بلکہ 40 اعمال کی نیت سے ہے۔ پہلے ایک قدم پر ایک عمل کا ثواب تھا، اب ایک قدم پر 40 اعمال کرنے کا ثواب ملے گا، کتنا اجر و ثواب بڑھ گیا۔ تو اچھی نیت اپنے ساتھ بہت زیادہ اچھا پھل لے کر آتی ہے۔ جس طرح مختلف طرح کے کام کرنے کرانے کے لیے ہم اپنا ذہن بناتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر جناب کوئی نہ کوئی سبیل بناتے رہتے ہیں، یہ کام ابھی تک نہیں ہوا، یہ کام ابھی تک نہیں ہوا۔ جس طرح ہم اپنی خواہشات کی طرف غور کریں نا، کہا جاتا ہے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کئی طرح کی خواہشات اپنے دل میں ہوا کرتی ہیں۔ پیدل چلنے والا سائیکل لینا چاہتا ہے، سائیکل والا موٹر سائیکل کے چکر میں، موٹر سائیکل والا چاہتا ہے مجھے گاڑی مل جائے، اب گاڑی والا اس گاڑی میں مزہ نہیں آتا وہ والی ہونی چاہیے، یعنی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور یہ آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کیا یہ چاہو ہمیں یہ مدنی سوچ مل جائے کہ میں نیک اعمال میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، ایک آدمی نے ایک چیز خریدنے کی طلب اور تڑپ اپنے دل میں پیدا کی، اب وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے تگ و دو کرنے لگا، سرمایہ جمع کرنے لگا، اپنے اخراجات کو کم کرنے لگا، بچت کرنے لگا، اور تھوڑا 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 اپنا جائزہ لیتے لیتے جس چیز کے حاصل کرنے کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہوئی، اس کے حصول کے لیے اپنے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو نیک اعمال میں حرص کرنے والا ہوا کرتا ہے، حکم قرآنی بھی ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ تو جو نیکی کی حرص اپنے دل میں رکھنے والا ہوگا وہ غور کرے گا، سوچے گا کہ میں کس جگہ کتنا زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہوں۔ اچھی نیت ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی ہم بیان کے کچھ آگے بڑھنے کے بعد اس تعلق سے مزید چند باتیں بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے، تو یہ زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ ایک کام کر لیا، یار کام تو ہو گیا، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا
کہ اگر میں اس میں یہ بھی نیت کر لیتا، یہ نیت بھی ہو جاتی۔ اس میں بھی بعض سمجھدار اسلامی بھائی وہ اس طرح کا ذہن دیتے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر آپ نیت اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں نا، تو تنہائی میں جس طرح بیٹھ کر مختلف طرح کے فضولیات میں لوگ پڑ جایا کرتے ہیں، مختلف طرح کی فضولیات میں پڑ جاتے ہیں، کبھی لہو و لعب، کبھی خرافات و خباثات، کبھی وہ فحاشی برے مناظر، کبھی نیٹ کی طرف چلے گئے، کبھی جناب وہ بار بار موبائل فون نکال کر دیکھ رہے ہیں، مختلف طرح کے آلات لہو و لعب یا مختلف طرح کے فضولیات والے آلات، یہ بندہ ان چیزوں کی طرف بڑھتا ہے نا، تو ان چیزوں کی طرف بڑھنے کے بجائے اگر یہ خلوت میں اپنی تنہائی کو اس انداز سے گزارے کہ آج اس عمل میں کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں، میں یہ سوچتا چلا جاؤں گا، غور کرتا چلا جاؤں گا اور اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کرتا چلا جاؤں گا۔ اب مختلف طرح کے اعمال کے بارے میں سوچے، میں تاجر ہوں تو تاجر کے بارے میں کیا کیا نیتیں تاجر کر سکتا ہے، روزانہ دکان پہ جاتا ہوں، روزانہ دفتر میں جاتا ہوں، روزانہ اپنے ادارے اور فیکٹری میں جاتا ہوں، میں یہاں سے جانے کے لیے کیا کیا نیتیں کر سکتا ہوں، کن کن نیتوں کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ اب سوچتا چلا جائے، دیکھتا چلا جائے، دفتر میں مختلف طرح کے لوگوں سے پالا پڑتا ہوگا، کبھی جناب وہ نرمی کبھی گرمی، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہوں گے، کبھی بعض اس طرح کے مخلوط اداروں میں کام کرنے والے افراد بھی ہوں گے جہاں عورتوں کے ساتھ میل ملاپ کے سلسلے بھی ہوتے ہوں گے۔ اسلامی بہنیں بھی مدنی چینل پر یہ سلسلہ ہو سکتا ہے دیکھ رہی ہوں، اور ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کئی ملازمت پیشہ ہوں۔ اب وہ بھی امیر اہل سنت نے جو پردے کے بارے سوال جواب میں ملازمت کی شرائط ذکر فرمائیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر سکتی ہیں۔ ہر کام میں آج تاجر ہے تجارت کے بارے میں سوچے، نماز کے لیے جانے والا نماز کے بارے میں غور و فکر کرے، خرید و فروخت کے لیے نکلنے والا بازار جا رہا ہوں کس نیت سے جا رہا ہوں اس کے بارے میں غور کرے۔ یعنی جو بھی کام کیا جاتا ہے ہر عمل میں اچھی نیتیں، یہ اس عمل کا جزو لا ينفک ہونا چاہیے۔ یعنی جزو لا ينفک کہا جاتا ہے ایسی چیز کو جو بالکل جدا نہ ہو سکتی ہو۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ ذہن مل جائے، جس طرح آج کل یہ علم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا کرتا ہے نا، بلکہ علم سیکھنا سکھانا بھی آج کل اس طرح کا کہاں رہا۔ جس طرح یہ علم سیکھنے سکھانے کی طرف لوگ توجہ کرتے ہیں، اسی طرح پہلے کے اسلاف ہمارے بزرگان دین یہ علم نیت سیکھنے کے حوالے سے کوشش کیا کرتے تھے، باقاعدہ سے تگ و دو کی جاتی، باقاعدہ سے حلقے سجتے، باقاعدہ سے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر یہ علم سیکھا سکھایا جاتا تھا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، ہر مباح کام یعنی جائز کام، مباح کام اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ نہ ہو۔ ہر مباح کام ایک یا زیادہ نیتوں کا احتمال رکھتا ہے، یعنی کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، ایک نیت ہو سکتی ہے، دو نیتیں ہو سکتی ہیں، اس سے زائد نیتیں ہو سکتی ہیں، جس کے ذریعے وہ مباح کام عمدہ عبادت میں سے ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ مباح اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے میں ثواب نہیں ہے، جس کے کرنے میں ثواب نہیں، لیکن اس کام کے کرنے میں بھی اگر اچھی نیتیں شامل ہو گئیں تو جتنی اچھی نیتیں شامل ہوتی چلی جائیں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ انسان کتنے بڑے نقصان میں ہے جو مباح کاموں کو اچھی نیتوں کے ذریعے ثواب والے کام بنانے کے بجائے جانوروں کی طرح غفلت سے بجا لاتا اور خود کو ثواب سے محروم رکھتا ہے۔ امام غزالی تو مباح کام کا ذکر فرما رہے ہیں نا، لیکن اپنے ہاں کئی کام اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ جو کام اچھا کام ہے، مباح نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اچھی نیت نہیں ہے، یا بعض اوقات بری نیت کر کے، دکھاوے کی نیت، ریاکاری کی نیت، بری نیت ہی ہے، بری نیت کر کے یہ بندہ اچھا کام اس کا اجر و ثواب بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جبکہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین ہمیں مباح کاموں میں بھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن عطا فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کئی کام اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو ہیں اچھے لیکن ہماری عادت کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم عادت کے طور پر ان کاموں کو بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح امامہ باندھنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، روزانہ امامے کا تاج سر پہ سجایا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ امامہ باندھنے میں کوئی اچھی نیتیں میں شامل حال ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ یا اسی طرح مختلف طرح کے کام ہوا کرتے ہیں، آمنا سامنا ہوا، سلام کر دیا، اب عادت بن چکی ہے، جو بھی سامنے آتا ہے اسے سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یہ اس طرح کے کئی اور کام ہوں گے کہ جن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں ہماری عادت کا حصہ بن چکے، وہ کام ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن
ان کاموں میں اچھی اچھی نیتیں یہ شامل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ ایک عادت اور ایک عبادت یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا۔ عادت اور عبادت، ان میں فرق کرنے والی چیز یہ نیت ہے۔ یہ کام عادت کے طور پر ہوا یا عبادت کے طور پر ہوا۔ اب امامہ عادت کا حصہ ہے، اس قدر پختہ عادت ہو گئی کہ گلی میں بغیر امامے کے نکلنا اچھا ہی نہیں لگتا، مزہ ہی نہیں آتا۔ اب گلی میں نکلوں گا امامہ سر پہ سجا کے نکلوں گا، تو یہ عادت ہو گئی۔ یہ عادت عبادت کب بنے گی؟ جب اس عادت اور عبادت کے فرق کرنے والی چیز نیت، اس کو ہم درمیان میں لے کر آئیں گے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مرقات المفاتیح جلد 1 صفحہ 94 پر ذکر فرماتے ہیں: النیت لغتاً القصد وشرعاً توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ والقصد بها تمییز العبادت عن العادت۔ نیت کے لغوی معنی قصد و ارادہ کے ہیں، اور شرعی معنی جو عمل کرنے لگے ہیں دل کو اس کی طرف متوجہ کرنا، اور وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، دل اس کی طرف متوجہ بھی ہو، یعنی دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ دل اس کام کے کرنے کی طرف متوجہ ہو، یہ کام اس نیت سے کر رہا ہوں، اس کام میں میرا یہ ارادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو۔ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے بڑی پیاری بات نیت کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا، اچھی نیت کے ساتھ صرف 2 رکعتیں ادا کرنا، فرماتے ہیں 70 احادیث لکھنے سے بہتر ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنا یہ 70 احادیث لکھنے سے بہتر ہے، یا یہ فرمایا کہ 700 احادیث لکھنے سے بہتر ہے۔ اس بات کو ذکر کرنے والے قوت القلوب جلد 2 صفحہ 274 پر علامہ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ الکوی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: کئی چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بڑا عمل بنا دیتی ہے۔ عمل بظاہر چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اچھی نیت ہے، اچھی نیت کی وجہ سے یہ عمل بڑا عمل ہو جایا کرتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں اگر دیکھیں، ایک عمل پر کتنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا: من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا۔ جس بندے نے ایک نیکی کی، اس کی نیکی ایک نہیں بلکہ 10 گنا کر کے اسے عطا فرمائی جاتی ہے۔ ایک نیکی 10 گنا، اور جتنی اچھی نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں: میں ہر کام میں نیت پسند کرتا ہوں، حتیٰ کہ کھانے پینے سونے اور بیت الخلاء یعنی واش روم میں جاتے وقت بھی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نیت کس قدر اس کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ قوت القلوب جلد 2 صفحہ 274 پر ذکر کیا گیا: ایک صاحب اپنے گھر کی چھت پر بال بنا رہے تھے، وہاں سے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں: میری کنگھی لے آنا۔ عورت نے پوچھا: کیا آئینہ بھی لے آؤں؟ وہ خاموش ہو گئے، اور کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: ہاں آئینہ بھی لے آؤ۔ کسی سننے والے نے جواب فوراً نہ دینے کی وجہ دریافت کی۔ ارشاد فرمایا: میں نے جب اپنی بیوی سے کنگھا طلب کیا تو میں نے کنگھا کرنے کی نیت کر لی، لیکن جب انہوں نے پوچھا کیا آئینہ بھی لے آؤں تو اس وقت آئینے کے سلسلے میں میری کوئی نیت نہ تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا اور کچھ دیر سوچنے لگا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مجھے نیت عطا فرمائی۔ میں نے آئینہ دیکھنے کی نیت کی، اس پر میں نے کہہ دیا ہاں آئینہ بھی لے آئیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، سوچئے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین وہ نیت کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے۔ کنگھی طلب کی، لیکن کنگھی طلب کرنے سے پہلے بھی نیت، اور جب آئینے کا پوچھا گیا فوراً کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد سوچنے لگے اب آئینہ دیکھنے کی کیا نیت کروں۔ عموماً اپنا انداز یہ ہوتا ہے، ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں، آئینے کے سامنے آئینے ہی سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے: بتا نا میں کیسا لگ رہا ہوں،
باہر نکلوں گا لوگ کیا کہیں گے، اب یہاں سے بال اس طرف ہیں، اگر یہ اس طرف رہے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ اس طرف ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی مختلف طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آئینہ دیکھتے وقت کیا ہم نے کبھی کوئی اچھی نیت کی، یا دیگر اعمال سارے کے سارے اعمال کے بارے میں ہم دیکھ لینا، یعنی کس عمل میں ہماری کیا نیت ہوا کرتی ہے۔ کئی اچھے اعمال اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بندہ حج کرنے کے لیے گیا، اب غور فرمائیے، حج یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، یعنی طاقت، ہمت اور قوت بھی صرف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال وہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد فرزندان اسلام دنیا کے کونے کونے سے حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، مالی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی۔ لیکن یہ حج کرنے والا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ آپ بتائیے، مشقت بھی اٹھائی، گھر والوں سے دور بھی ہوا، پیسہ بھی صرف ہوا، اس قدر طاقت، ہمت اور قوت صرف ہوئی۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو اپنا کاروبار 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے ٹھپ کیا اور یہ حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب بتائیے، لوگ مجھے حاجی کہیں، اس نیت سے حج کرنے کے لیے جانے والا کتنا اجر و ثواب پائے گا، کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو وہ حدیث مبارکہ یاد ہوگی کہ جس میں ایک عالم کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، ایک شہید کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، ایک سخی کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ عالم کہہ رہا ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے علم حاصل کیا۔ فرمایا جائے گا، نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تجھے لوگ علامہ صاحب کہیں، تجھے عالم کہا جائے۔ شہید کس قدر جناب وہ اذیت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس لیے جہاد کیا لوگ تجھے شہید کہیں، کہہ لیا گیا۔ تو نے اس لیے پیسہ صرف کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، کہہ لیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، دل میں پیدا ہونے والی نیت اچھا عمل کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جانے کا سبب بن گئی۔ بری نیت تھی، برا پھل لے کر آئی۔ عالم کتنے بڑے درجے کا حامل ہوا کرتا ہے اور کس قدر بلند مقام سے دیا جاتا ہے کہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب فرمایا گیا علماء کو۔ شہید کتنے بڑے مرتبے کا مالک ہوا کرتا ہے، سخی کس قدر بلند درجے کا مالک ہوا کرتا ہے، لیکن بری نیت دل میں آئی نا، اس بری نیت کے آنے کی وجہ سے یہ تینوں کے تینوں برباد ہو گئے۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بری نیتوں سے بچائے اور اچھی نیتوں کا پھل دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم ہر نیک اور جائز کام میں کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت فیوزاتہم القدسیہ، آپ نے نیت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اور ثواب آخرت میں اضافے کے لیے ایک بڑا پیارا رسالہ ہمیں عطا فرمایا، ثواب بڑھانے کے نسخے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے، یقیناً اس میں نیت کے تعلق سے مدنی پھول دیے گئے۔ اس کا نام دیکھیے، نام کتنا پیارا ہے، ثواب بڑھانے کے نسخے۔ عمل ایک کیا، نیتیں کئی کر لیں، ایک عمل میں کئی نیتیں کر لیں، ثواب بڑھتا چلا گیا، جتنی نیتیں بڑھتی چلی گئیں اتنا ثواب بڑھتا چلا گیا۔ یہ رسالہ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، پڑھیں اور اس کو اپنی ذات پر نافذ کرتے چلے جائیں۔ جن کے ہاں مکتبۃ المدینہ نہ ہو یا یہ رسالہ ان کو دستیاب نہ ہو سکے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، وہاں یہ رسالہ موجود ہے، وہاں سے اس کو حاصل کیجئے، پڑھیے اور اپنی ذات پر ان مدنی پھولوں کو نافذ کرتے چلے جائیے۔ مثال کے طور پر 2-4 کاموں کے بارے میں نیتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے ایک ذہن عطا فرمایا کہ صبح سویرے یہ نیت کر لیجئے۔ وہ نیت کتنی پیاری ہے، آج کا دن، صبح سویرے یہ نیت ہو رہی ہے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو یعنی جسم کے ہر حصے کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا۔ کیسی پیاری نیت، صبح ہوتے یہ نیت۔ اور یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر واقعی دل سے یہ ارادہ ہے نا کہ آج کا دن آنکھ، کان، زبان، ہر عضو کو گناہوں سے اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا، سارا دن اجر و ثواب کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ احادیث طیبہ شاہد ہیں کہ کسی نیک عمل کی نیت کر لی نا
تو نیک عمل کی نیت کرتے ہی اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے ایک نیکی عطا فرما دی جاتی۔ پانی پینے کی نیتیں میرے اہل سنت نے عطا فرمائی، عبادت پر قوت اور حسب ضرورت کسب حلال کے لیے باغ دوڑ کے لیے طاقت حاصل کروں گا۔ پانی کیوں پی رہا ہوں؟ پیاس بجھانے کے لیے۔ پانی کیوں پی رہا ہوں؟ طلب ہو رہی ہے۔ یہ نیت کوئی فائدہ نہیں دے گی نا، لیکن امیر اہل سنت نے جو نیت عطا فرمائی، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پانی پی رہا ہوں، حسب ضرورت کسب حلال پر باغ دوڑ کی قوت حاصل کرنے کے لیے پانی پی رہا ہوں، ایک اچھی نیت شامل ہو گئی، ثواب ملے گا۔ گلاس بھرنے اور پینے کے دوران ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ کیسی پیاری نیت ہے، اسراف سے بچنے کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فضول خرچ نہ بنو، یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اپنے ہاں کیا ہوا کرتا ہے، کولڈ ڈرنک پینے والے، اب یہ شاید وہ اپنے اوپر کو لازمی سمجھتے ہوں گے یا نہ بچانے میں اپنی حقارت سمجھتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ گلاس میں لازمی بچائے جاتی۔ پانی پینے والے بعض حضرات ان کی عادت یہ ہوا کرتی ہے تھوڑا سا بچا کے ایک طرف پھینک دیتے ہیں، جبکہ یہ پانی کا ضائع کرنا یہ اسراف ہے۔ اور روایات میں اس طرح کے مضامین بھی موجود ہیں کہ نہر کے کنارے بھی، دریا کے کنارے بھی اسراف ہوا کرتا ہے۔ کیسی پیاری نیت عطا فرمائی، گلاس بھرنے اور پانی پینے کے دوران ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اجالے میں دیکھ کر، سیدھے ہاتھ سے چوس چوس کر 3 سانس میں پیوں گا۔ ان میں کئی سنتوں پر عمل کی نیت شامل ہو گئی۔ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہوں گا۔ گلاس میں بچے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پھینکوں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ صرف ان نیتوں پر غور فرمائیے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے کہ ثواب بڑھانے کے نسخے میں امیر اہل سنت نے 72 کاموں کی نیتیں ذکر فرمائی۔ یہ ایک کام پانی پینے میں کیسی پیاری پیاری نیتیں ہمارے سامنے آئیں نا، کیسی پیاری نیتیں۔ یعنی ایک پانی پینے کا عمل کیا جو ایسے ہی جناب وہ پکڑ کر گھٹ گھٹاتے ہوئے جناب ایک طرف کر دیا جاتا ہوگا، لیکن اس کام کے کرنے سے پہلے بھی کتنی پیاری پیاری نیتیں۔ تو آئیے ہم سب یہ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل نیتوں کی تحریک میں شامل ہو جائیں گے، ہر نیک اور جائز کام میں کچھ نہ کچھ نیتیں کرنے کی عادت بنائیں گے، اور یہ کچھ نہ کچھ نیتوں کی عادت بناتے ہوئے ان نیتوں کا سلسلہ بڑھاتے چلے جائیں گے، اور یہ اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول نقش کل حجر، جس طرح پتھر پر لکیر ہوا کرتی ہے نا، ایسے ہی ہمارے دل پر نقش ہو جائے کہ ہر کام میں اچھی نیتیں لازمی 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 اور لازمی کیا کریں گے۔ کوئی بھی کام بغیر اچھی نیت کے نہیں کریں گے۔ کام 2 طرح کے ہوا کرتے ہیں، برا کام، اچھا کام۔ برا کام، ایک مسلمان برا کام کرے گا اس کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، اور برے کام سے ویسے ہی ہمیں بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ اچھا کام اچھی نیت کے ساتھ، اچھا کام اچھی نیت، بلکہ اچھی نیتوں کے ساتھ نیتیں بڑھاتے چلے جائیے، بڑھاتے چلے جائیے، بڑھاتے چلے جائیے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے درجات رفیعہ پاتے چلے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہم ٹھہر کر سوچتے ہوئے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔